بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب اور رؤسائے قریش کے ہمراہ شام کی طرف سفر فرمایا۔ جب بصرہ میں بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو ابو طالب نے وہاں پہنچ کر قیام کا ارادہ کیا اور اس ارادہ سے سب نے اپنے کجاوے کھول دیے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر راہب ان کے پاس آیا، حالانکہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی یہاں قیام کیا تھا، لیکن کبھی اس نے ملاقات نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کی طرف کوئی التفات کیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی اپنے کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ وہ ان کے درمیان چلنے لگا، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ تمام جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اکابر قریش نے کہا، تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا، جب تم لوگ مکہ سے چلے تو کوئی پتھر اور درخت ایسا نہ تھا کہ جس نے اس کو سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ سب صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ نیز میں ان کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو ان کے کاندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مثل ہے۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے ان تمام لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو آپ اونٹوں کو چرا رہے تھے۔ راہب نے کہا، ان کو بلاؤ۔ آپ تشریف لائے تو آپ کے سر انور پر بادل سایہ فگن تھا۔ قوم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ درخت کے سائے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن جب آپ تشریف فرما ہوئے تو سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا، درخت کے سائے کو دیکھو کہ یہ آپ کی طرف جھک گیا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، راہب ان کے پاس کھڑا نہیں، انہیں قسمیں دے رہا تھا کہ انہیں روم کی طرف نہ لے جاؤ، کیونکہ رومیوں نے انہیں دیکھ لیا تو ان کی صفات کے ساتھ پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اچانک اس نے مڑ کر دیکھا تو 7 آدمی روم کی طرف سے آ رہے تھے۔ راہب نے ان کا استقبال کیا اور پوچھا، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ نبی اس مہینے گھر سے باہر نکلنے والے ہیں، اس لیے ہر راستے پر کچھ لوگ بیٹھائے گئے ہیں اور ہمیں ان کی خبر ملی ہے، لہٰذا ہم اس راستے کی طرف آئے ہیں۔ راہب نے پوچھا، کیا تمہارے پیچھے تم میں سے کوئی بہتر آدمی بھی ہے؟ بولے، ہمیں آپ کے اس راستے کی خبر دی گئی ہے۔ اس نے کہا، بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرمائے تو اسے کوئی روک سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان سب نے حضور کے یا راہب کے ہاتھ پر عہد کر لیا کہ اپنی حرکت سے باز رہیں گے اور وہیں اقامت اختیار کر لی کہ واپس ہی نہ گئے۔ پھر راہب نے ان قافلہ والوں سے کہا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو طالب۔ چنانچہ وہ ابو طالب کو مسلسل قسمیں دیتا رہا، یہاں تک کہ ابو طالب نے آپ کو واپس کر دیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے دنیا میں تشریف آوری سے قبل تمام پرانی کتابوں میں نشانیاں بیان کر دی گئی تھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس مقام سے گزریں گے اور پتھر اور درخت ان کو سجدہ کریں گے، لہٰذا